بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن کی محبت 7 سال کی زینت نہایت خوبصورت، اس کی بڑی بڑی آنکھیں چہرے سے جیسے نور کی برسات ہو رہی ہو۔ خدا نے بہت فرصت سے زینت کو بنایا تھا، اتنی چھوٹی عمر میں بھی لوگ اسے دیکھتے ہی رہ جاتے تھے۔ وہ اپنے ابو کی ایک ہی بیٹی تھی، ماں اسے جنم دیتے وقت ہی دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اس کے ابو نے اکیلے ہی زینت کی پرورش کی اور بہت پیار سے پالا۔ زینت اس کے اسکول اکیلے ہی آتی جاتی تھی۔ پاس میں اسکول ہونے کی وجہ سے اس کے ابو کو زیادہ فکر نہیں رہتی تھی۔ زینت اسکول سے آتے وقت برگد کے پیڑ کے نیچے روز جھولا جھولنے رک جاتی۔ سب جانتے تھے کہ یہ روز کی عادت ہے۔ زینت کافی دیر تک اس جھولے پر جھولتی رہتی۔ کچھ ہی دور پر وہاں ایک کھنڈر تھا، وہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ زینت کا جب من بھرتا تب گھر جاتی۔ اسکول کی چھٹی والے دن اس کا وقت اسی پیڑ کے نیچے گزرتا۔ زینت اپنے سبھی دوستوں کو لے کر وہیں کھیلنے جاتی تھی۔ اسے وہاں اچھا لگتا تھا۔ دھیرے دھیرے اور جیون میں بڑے ہوتے گئے، دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور زینت نے بڑے ہوتے ہوتے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا۔ اس کی خوبصورتی اور زیادہ نکھرتی جا رہی تھی۔ اس کا جسم جیسے کسی نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہو۔ دن بہ دن وہ لوگوں کے دلوں پر قیامت ڈھا رہی تھی۔ لوگ اس کی خوبصورتی کے ایسے دیوانے تھے کہ اس کی شان میں کہا جاتا تھا، زینت پورے گاؤں کی زینہ ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے خدا نے جنت کی حور کو زمین پر اتار دیا ہو۔ لیکن زینت سادگی میں لپٹی ہوئی اللہ کی عبادت میں رہنے والی اللہ کی نیک بندی تھی، جس اپنی خوبصورتی کا کوئی گھمنڈ نہیں تھا۔ وہ اور لڑکیوں کی طرح سجنا سنورنا پسند نہیں کرتی۔ سادگی میں رہنا اسے پسند تھا اور اس کی یہی سادگی لوگوں کے ساتھ نہ دکھنے والی ہواؤں کو بھی بہت پسند تھی، جس سے زینت ابھی انجان تھی۔ زینت نے 12ویں کلاس کے بعد اپنی پڑھائی چھوڑ دی۔ اسے گھر کے کام اور اللہ کی عبادت کے سوا وہیں پیڑ کے نیچے جھولا جھولنا آج بھی پسند تھا۔ وہ آج بھی ہر روز وہاں جاتی۔ اس کی سہیلیوں کے ساتھ ایک دن اچانک سے زینت کو ایسا لگا جیسے دور کھڑے اسے کوئی دیکھ رہا ہو۔ اس نے اپنی بچپن کی دوست کو بولا، دیکھ وہاں کوئی کھڑا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس کی سہیلی شبا نے پوچھا، پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ شبا نے کہا، وہاں کوئی نہیں ہے، تو بس جھولا جھول، پھر گھر بھی جانا ہے۔ زینت نے سوچا شاید یہ میرا وہم ہے۔ زینت نے اس طرف پھر دھیان نہیں دیا۔ شبا زینت کو لے کر گھر آ گئی۔ شبا اور زینت گھر آئی۔ زینت اپنے کام میں اور اپنی عبادت میں لگ گئی۔ اس کی شادی کے لیے رشتہ آنا شروع ہو گئے۔ کچھ دن میں زینت کی ماموں کی بیٹی اس کے لیے ایک اچھا رشتہ لانے والی تھی۔ زینت کو فوٹو دیکھ کر لڑکے نے کہا، امی زینت کے گھر جلدی رشتہ لے جاؤ، مجھے بہت پسند ہے۔ زینت خوبصورت ہی اتنی تھی کہ کوئی بھی اس کا دیوانہ ہو جائے۔ اس کی سادگی لوگوں کے دل میں اتر جاتی ہے۔ زینت کے بچپن میں بہت رشتے تھے۔ سارے رشتے دار اور جان پہچان والے اسے اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتے تھے۔ زینت کی ماموں کی بیٹی 2 دن بعد آنے والی تھی۔ یہ پہلا رشتہ ہے۔ زینت کا تو اس کے ابو کو بھی تھوڑا عجیب محسوس ہو رہا تھا اور زینت بھی بہت نروس تھی۔ نازیہ زینت کی ماموں کی بیٹی آج آنے والی ہے۔ رشتہ لے کر اس کے منہ بولی خالہ کے بیٹے کا۔ لڑکا بہت اچھی فیملی سے ہے۔ اسے زینت بہت پسند آئی۔ جب وہ لوگ رشتہ لے کر زینت کے گھر پہنچے تبھی سبھی کو زینت پسند آئی۔ لڑکی کی امی نے کہا، ہمیں جلدی شادی کی تاریخ پکی کرنا چاہیے۔ زینت کے ابو نے کہا، اتنی جلدی کیا ہے، ابھی زینت 18 سال کی ہوئی ہے اور پھر ہمیں بھی تھوڑا وقت چاہیے، لڑکی کی شادی ہے، انتظام بہت ہوتے ہیں۔ تبھی نازیہ بولی، ہاں خالہ، تھوڑا ٹائم لینا چاہیے، ہم شادی پکی کر سکتے ہیں، تاریخ شادی کی کچھ ٹائم بعد نکالتے ہیں۔
شان کی امی نے کہا ٹھیک ہے، ایسا ہی ٹھیک رہے گا، ہم 15 دن کے بعد سگائی کی رسم کریں گے۔ رشتہ اچھا ہونے کے کارن زینت کے ابو نہیں چاہتے تھے کہ ایسا رشتہ ہاتھ سے جائے۔ یہ سب اتنا جلدی ہوتے دیکھ کر زینت نروس تھی۔ اس نے اپنی دوست شبا کو یہ سب باتیں بولیں اور کہا دیکھنا شبا، ابو کو میں اتنی بوجھ لگتی ہوں، کیا اتنی جلدی میری شادی کر رہے ہیں؟ شبا بولی دیکھ، ایک دن تو تجھے جانا ہی ہے، آج نہیں تو کل تیری شادی تو ہونا ہی ہے۔ شبا زینت کو اپنے ساتھ اسی برگد کے پیڑ کے نیچے لے گئی۔ وہاں دونوں جھولا جھولتی ہوئی باتیں کر رہی تھیں۔ زینت سوچ میں پڑ گئی کہ شبا نے دیکھا زینت کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہو؟ زینت نے کہا کچھ نہیں، بس ابو کی فکر ہے، مجھے وہ اکیلے رہ جائیں گے میرے بنا۔ اتنا کہہ کر چپ بیٹھ گئی۔ تبھی اسے ایسا احساس ہوا جیسے اس کے پاس کوئی آ کر کھڑا ہوا ہے، ایک سایہ سا۔ زینت ڈر سے گھبرائی، شبا کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے نکل گئی۔ شبا نے کہا زینت ہوا کیا؟ اتنی گھبرائی کیوں ہو؟ کیا ہوا بولو نا۔ زینت نے کہا کچھ نہیں بولا، بس شبا کو گھر لے آئی۔ شبا حیران تھی زینت کو آج بہت گھبرا ہوا دیکھ کر۔ کیا ہوا ہے آج اسے؟ وہ تو وہاں سے خود کبھی آنے کا نام نہیں لیتی، آج اتنی گھبرائی کیوں ہے؟ شبا گھر جانے کے بعد بھی زینت کی فکر میں تھی۔ اسے ایسا کیا ہوا؟ یہ زینت کو اتنا چپ دیکھ کر اس کے ابو نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ آج اتنے چپ کیوں ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کوئی بات ہے تو بولو۔ زینت نے مسکراتے ہوئے کہا ابو ہم ٹھیک ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ ہیلو دوستو، ویڈیو کیسی لگی؟ امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔